تو زرداری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ سے اسلامی جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، قائد عوام نے ان سارے صوبوں کو جوڑا ہے۔ ان پہ کچھ طاقتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ لوگ حملہ آور ہیں، اور آپ کا ذمہ داری یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قائد عوام کا دیا ہوا قانون 1973 کی آئین کا دفاع کرنا ہے۔ ہم نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، جمہوری حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، اور معاشی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ حال ہی میں جب عرصہ نے ناانصافی کی، جب 3 صوبے کا بات نہیں مانے گیا، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھایا کہ آپ اب بلوچستان کا، سندھ کا، پختونخوا کا اعتراض کو اگنور نہیں کر سکتے ہو۔ آپ نے جدوجہد کی، ان کی ظلم کی وجہ سے لوور ریپریرین کو 60 سال بعد سب سے بڑا واٹر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ کی احتجاج کی وجہ سے اس صوبے کے عوام ان کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ آپ کو پانی نہ ملنے کا نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا، اور آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس موقف سے پیچھے ہٹے۔ آپ کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے آپ نے نہ صرف سندھ کا حقوق کا تحفظ کیا، مگر آپ نے بلوچستان جس نے اعتراض کیا تھا ٹی پی لنک کلائن کا کھلنے پہ، پختونخوا جس نے اعتراض کیا ٹی پی لنک کلائن کے کھلنے سے، آپ نے ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے تھے، اور آپ کامیاب ہوئے تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ، شہید بی بی کے نظریہ پہ، ہم ان حملے کو ناکام کروا دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کر کے ہر اس قسم کا سازش کو ناکام کروائیں گے۔ یہاں صوبہ سندھ میں چیف منسٹر سندھ نے اور سی ایم کی ٹیم نے اور آپ سب نے مسلسل جو معاشی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، جو آئینی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھایا ہے، ملک اور قوم کے سامنے ان ایشوز کو ریز کیا ہے، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام میں جا کے، ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اپنے عوام میں جا کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے وسائل آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلسل یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلسل این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر بجٹ دیا جاتا ہے۔ جب بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہر صوبہ کا ہاتھ مارا جاتا ہے۔ ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ چیف منسٹر سندھ صاحب نے پورا ملک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کہ کس ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اپنے پی ایس ڈی پی کا منصوبہ وفاقی بجٹ میں بنایا ہے، اور کس طریقے سے صرف ایک صوبہ کو خاص طور پہ نشانہ بنا کے ان کے ہر اسکیم تقریباً ہٹایا گیا تھا۔ کس طریقے سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے لیے، جہاں پورا پاکستان کے عوام آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورا ملک کا معیشت چلتا ہے، کراچی کے لیے وفاق اور صوبہ مل کے کام چلائے گا۔ ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز کا پیکج ملے گا کراچی کے لیے۔ میں تو اس بجٹ سیشن میں موجود تھا، مجھے کوئی 1 ٹریلین روپیز کراچی کے لیے نظر نہیں آیا۔ آپ کا صوبہ میں تاریخی جو بارشیں ہوئے تھے،
جس کے نتیجے میں کراچی سے لے کے عمر کو تھٹا بدین سانگر ہر جگہ جگہ تباہی تھا. آپ کے دور میں جب آپ وفاق میں تھے آپ تو پاکستان کارڈز بناتے تھے, عوام کو لاوارث نہیں چھوڑتے تھے. اس دفعہ آپ کی عوام کو لاوارث چھوڑا گیا, نہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا, نہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا گیا, چاہے ان کا گھر گرے, چاہے ان کا فصل کو نقصان پہنچایا جائے. اور اب ہمیں نہ صرف پانی پہ وہ حملہ کرتے ہیں, گیس اور پیٹرول پہ آپ کا مسلسل ایک موقف رہا ہے جس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں. مگر اب سندھ کے حق روزگار پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کا سٹیل مل, کراچی کا سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو, 10,000 خاندانوں کو بے روزگاری کا مقابلہ اب کرنا پڑے گا. ایف آئی اے کے آفیسرز جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں 1980s یا 90s میں نوکری ملا تھا, ان سب کو بے روزگار کیا گیا ہے. اور اب میں حیران ہوں کہ سندھ کا سندھ پبلک سروس کمیشن وہ واحد ادارہ ہے جو بند پڑا ہوا ہے. باقی صوبوں میں تو وہ چلتے رہے, مگر سندھ صوبے میں 2016 سے لے کے آج تک جن لوگوں کو روزگار ملا ہے اس مشکل معاشی حالات میں, ان کا روزگار خطرہ میں ہے. جن کو اب جا کے روزگار ملنا تھا ان کا چانسز بھی مارے جا رہے ہیں. یہ کس قسم کا پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جب اتنی مشکل معاشی حالات چل رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بے روزگار کروایا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دیا, حق روزگار کے ساتھ دیا. ہمارے دور میں ہم نے کبھی کسی سے نوکری کبھی نہیں چھینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ محنت کریں گے, آپ جدوجہد کریں گے تاکہ یہ ناکام نالائق ترین حکومت بھی آپ سے, آپ کے عوام سے نوکری نہیں چھین سکیں گے, ان کا روزگار نہیں چھین سکیں گے. اور جو یہ ظلم کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ اس ظلم کا ہم کوئی سلوشن نکالیں. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ پہ بات کر رہا ہوں, تو میں کچھ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ ہم فخر کرتے ہیں, جس پہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے, زیادہ محنت کرنا ہے. سب تو مانتے ہیں کہ مسائل ہے, بہت سے مسائل ہے, جتنا ہی کام آپ کرتے ہو اتنا ہی مسائل آپ کو ملیں گے ان کا حل کرنے کے لیے. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس صوبے میں رہنے عوام کے لیے اپنا محنت کرے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ پہ چلے, اور میڈیا مانے یا نہ مانے, بڑے بڑے لوگ مانے یا نہ مانے, اس صوبہ میں کام ہوا ہے. اس صوبہ میں ایسے کام ہوا ہے جو کوئی بزدار یا عمران خان اس قسم کا کام نہیں کر سکتے. اور اس صوبہ میں مسائل ہے, اس صوبہ میں بہت سے مسائل ہیں, لیکن ہم ان مسائل کو اگنور نہیں کرتے ہیں. ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا وسائل ہے, جو ہمارا حق ہے, ہمیں نہیں دیا جاتا ہے, اور ہم کم وسائل کے باوجود کام کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنا حق دیا جاتا, آئینی حق دیا جاتا, شیئر دیا جاتا, تو آپ دیکھ لیتے کہ ہم کیسے اس سے بھی بہتر پرفارم کر دیتے. ابھی بھی جہاں تک غربت کا منصوبہ بندی ہو, چاہے آپ کا وفاق کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام, یا آپ کا سندھ میں SRSO پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو, آپ ہی وہ جماعت ہے جو غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو, میں نے یہ فگرز نیشنل اسمبلی میں بھی دہرایا تھا کہ سندھ میں بہت سے غربت ہے, بہت غربت ہے, کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی صوبہ میں سب سے زیادہ
غربت میں کمی آیا ہے پرسنٹیج وائز ایک اسٹڈی کے مطابق وہ صوبہ سندھ ہے. اور اگر کسی صوبہ میں اگر ایک صوبہ ہے جہاں غربت کم ہونے کے بجائے غربت میں اضافہ ہوا ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے. چاہے ہم نے سب باقی صوبوں سے زیادہ کمی کی ہے اپنی غربت میں، چاہے ہم نے دوسرے صوبے کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن ہمارا کمپٹیشن نہیں ہے. ہم تو غربت کے مقابلے میں ہیں، ہم غربت سے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم ان سیاسی جماعتوں یا مختلف صوبے سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، اور ہم مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلسل اس پہ کام کرتے کرتے اپنے غریب عوام کو وہ ریلیف پہنچائے جس سے ہم مطمئن ہوں. مگر اگر ہم اس حکومت کی طرح ہوتا تو ہم ان فگرز پہ پورا ایک سرکس کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ پروپیگنڈا بھی دیکھ دیتے ہیں، اور ہم ہر جگہ جا کے تماشا اپنا تالیاں بجا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے سب سے. ہمارا جو جی ڈی پی کا پرفارمنس ہے، صوبہ سندھ کا پاکستان میں کی معیشت میں کنٹریبیوشن کرنا، آپ کا جی ڈی پی چاہے وہ آپ کا رورل جی ڈی پی ہو یا آپ کا اربن ہو، ہم باقی صوبوں سے آگے ہیں، زیادہ پرفارمنس ہے. دیہاتوں کا جی ڈی پی بھی اور ہمارا اربن جی ڈی پی بھی سارے صوبوں کا جی ڈی پی سے آگے ہیں. لیکن ہم نے کبھی خان صاحب کی طرح آپ کے سامنے یہ فگر سائٹ کر کے معاشی ترقی کا نعرے نہیں لگائے. وہ اس لیے ہے کہ یہ کامیابی ہے، ہم اس کامیابی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی کاغذ کے بجائے، اسٹیٹسٹک کے بجائے عام آدمی تک ہمیں اس کا اثر نظر آئے. ہم تب خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور صوبہ سندھ کے عوام کا کامیابی ہے کہ اتنے کم وسائل ملنے کے باوجود، اپنے حق نہ ملنے کے باوجود، پورا جو اس وقت ایک معاشی بحران ہے کووڈ کی وجہ سے، ان سارے صورتحال کے باوجود وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. مگر ان کو تانا دیا جاتا ہے، ان کا کردار کشی کی جاتی ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہاں کی عوام کی محنت کی وجہ سے، یہاں کی عوام کی دن رات خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کے صوبے کے جو جی ڈی پی ہے وہ باقی صوبے سے آگے ہے، نہ صرف دیہاتوں میں، شہروں میں بھی. یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. اور ہم نے تو اس قسم کی کامیابیاں کیسے حاصل کی تھی؟ اگر ہم نے اپنے غربت کے ریٹ میں کمی لے کر آئے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو مسلسل چاہے وہ تنخواہ کی اضافہ ہو، چاہے وہ کم از کم ویج ہو، چاہے وہ بینفٹ انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے آپ کا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو، کہ آپ مسلسل غریب عوام تک مدد پہنچا رہے ہو. اگر آپ کا معیشت اگر آپ کی معیشت ترقی تو نہیں لیکن باقی سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ کا ٹیکس ریٹ باقی صوبے سے کم ہے. آپ بزنس کمیونٹی کو چوروں کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے ہو، آپ ان کو آہستہ آہستہ یہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا پھر ٹیکس ریونیو کلیکشن میں بھی بہتری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بزنس سیکٹر کا پرفارمنس بہتر ہے. اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے اس صوبے میں ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1993 کی منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ بنایا. صوبہ سندھ نے سب سے زیادہ کام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے. اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو اور پبلک سیکٹر کو جوڑ کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، عوام کے لیے میگا منصوبے لے کر آئے. تھرکول کا جو منصوبہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، سندھ حکومت نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ
انویسٹرز کے ساتھ مل کے وہاں سرپاکر میں ایک معاشی انقلاب لے کر آئے ہیں. آپ نے تو آپ کے انفراسٹرکچر پہ، چاہے وہ جرگ ملاقاتیار برج ہو، جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے جو آپ نے بنایا ہے، چاہے وہ یہ کراچی تھٹا ڈوئل کیریج وے ہو، بہت سے منصوبے ہیں، چاہے کچھ ہاسپٹلز بھی ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ نے متعارف کروایا ہے. اور پوری دنیا مانتا ہے، اکانومسٹ میگزین مانتا ہے کہ نہ صرف پورا پاکستان میں مگر پورا ریجن میں سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو پرفارمنس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، باقیوں سے بھی بہتر ہے. شاید ریجن میں ہم 6 نمبر پہ تھے. ناصر شاہ صاحب ہمیں یاد دلوائیں گے. کوئی مانتا ہے کہ اگر اکانومسٹ مان سکتا ہے کہ آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، جس میں انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی آتے ہیں، انرجی کے منصوبے بھی آتے ہیں، صحت کے منصوبے بھی آتے ہیں، تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ، ان کو بھی جہاں مسائل ہے ان کا تنقید کرنا چاہیے. لیکن جہاں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا تو ایک چیز کو سراہا گیا، اس کا تو تعریف کرنا چاہیے. اس پہ تو ہر صوبہ کو ہمارا نقل کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا